یعنی مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو قیامت تک والا جو زمانہ ہوتا ہے، یعنی یہاں سے جانے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے والا جو وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ جب مومن اس کا دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح پہلے آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر مومن جاتا ہے، فرشتے وہاں استقبال کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر جاتا ہے، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، یہاں تک کہ ساتویں آسمان سے اوپر مومن کی روح لے جائی جاتی ہے اور اسے عرش کے پاس سجدہ کرایا جاتا ہے، اور سجدہ کرا کر مومن کی روح آسمانوں میں رہتی ہے، اور ادھر گھر میں کفن اور غسل کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے مردے کو گھر سے نکال کر قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر روح کو فرشتے لے کر قبر کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم جسم کو قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اس روح کو بھی قبر میں دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ اے لوگوں، وہاں پر صرف ایک جنازہ نہیں ہوتا بلکہ دو جنازے ہوتے ہیں، ایک جنازہ ہوتا ہے جسم کا اور ایک جنازہ ہوتا ہے روح کا۔ جسم کو تم دفن کر رہے ہوتے ہو اور مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اچھا یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، غیر مسلم کا معاملہ کیا ہے کہ جب اس کے بدن سے روح نکالی جاتی ہے تو اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پر لے جانے کے بعد وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے، اور غیر مسلم کی روح وہاں سے آسمان سے گر کر سیدھا زمین کے نیچے دھس جایا کرتی ہے، تو وہاں قید کر دی جاتی ہے۔ زمین کے نیچے ایک پنجڑا ہے جسے سجین کہا جاتا ہے، اور وہ پنجڑا بہت بڑا ہے، وہیں غیر مسلموں کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہاں سے اب وہ قیامت تک وہیں پر وہ روح قید رہتی ہے۔ لیکن مومن کی روح کیا ہوتا ہے کہ بدن سے نکلنے کے بعد آسمانوں کی سیر کرتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد جب اس کا جسم قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو بھی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جسم میں ڈالنے کے بعد جب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، زمین کے اندر سے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک فرشتے کا نام ہے منکر اور دوسرے فرشتے کا نام ہے نکیر۔ وہ منکر نکیر کی کیفیت کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے، تو حدیث پاک میں بڑی ہیبت ناک شکل ان کی بیان کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دیو کے برابر ہوتی ہیں اور اس میں آگ جلتی رہتی ہے، اور ان کے بال سر سے لے کر پاؤں تک ہوتے ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، تو اور پورا بدن ان کا ایک دم کالا، ایک دم سیاہ ہوتا ہے۔ تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے مردے کے پاس آتے ہیں۔ مردے کو ہم نے ابھی دفن کیا، وہ لیٹا رہتا ہے، پھر اسے اٹھاتے ہیں، بڑی گرجدار آواز میں اٹھاتے ہیں، مردہ اٹھتا ہے۔ اب جو مردہ نمازی ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، جواب میں بعد میں دوں گا، سورج غروب ہو رہا ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ جب کوئی بھی بندہ قبر میں ہم دفن کرتے ہیں اور جب منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ عصر سے مغرب کے درمیان والا وقت ہوتا ہے، سب کی قبر میں یہی ہوتا ہے۔ تو جب منکر نکیر آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں تو اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
دوسرا سوال ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخصیت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ 3 سوال قبر میں کیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ قبر میں ان تینوں سوالات کے جوابات بھی دے لے گا۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ قبر میں ان تینوں سوالات کے جوابات بھی دے لیتا ہے۔ قبر میں ایمان کا حساب لیا جاتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کیسا ہے۔ اب جو ایمان کے معاملے میں قبر میں پاس ہو گیا تو اب اسے کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، تو سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اب کیا ہے کہ قبر میں ایمان کا حساب لے لیا گیا، اب حشر کے دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اگر بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں گیا ہے تو وہ تینوں سوالات کے جواب دے لے گا۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں بندہ کہہ لے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ جواب دے لے گا دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کہ تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو اگر بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو وہ تیسرے سوال کا جواب بھی دے لے گا کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بندہ تینوں سوالات کے جوابات دے لیتا ہے تو اسے پہلے جہنم کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کی قبر سے، اور وہ بندہ دیکھتا ہے جہنم اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اے بندے، اگر تو ان سوالات کے جوابات نہ دے پاتا تو تیرا ٹھکانہ وہ جہنم ہوتا، اور اب چونکہ تو نے ان سوالات کے جوابات دے دیے ہیں اس وجہ سے اب تیرا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اسے جنت کی بھی کھڑکی کھول کے دکھا دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، منافق ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتا، تو اسے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو سوالات کے جوابات دے دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتی، لیکن چونکہ تو نے جواب نہ دیا اس وجہ سے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ جو بندہ سب جواب دے لیتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسے جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اب قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں آتی ہے، جنت کی خوشبوئیں آتی ہے، اور وہ آرام سے اپنی قبر میں سوتا رہتا ہے۔ ہاں اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، اس سے مطلب نہیں، لیکن چونکہ احساس، کسی چیز کا احساس جو ہے اصل میں روح کیا کرتی ہے، اور مرنے کے بعد ہماری روح زندہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ثواب بھی اس کو، اگر نعمتیں بھی بدن کو مل رہی ہے تو اس کا احساس بھی اصل میں روح کرتی ہے، اور اگر عذاب بھی بدن کو مل رہا ہے تو اس کا احساس اصل میں روح کو ہوا کرتا ہے۔ جس طرح اس دنیا میں ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بدن ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی لذت ہماری روح محسوس کیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے بدن پر کوئی لاٹھی مارتا ہے تو پڑتی لاٹھی اس جسم کو ہے، لیکن اس کا احساس ہماری روح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی جو عذاب ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا تو وہ جسم پر ہی ہے، لیکن اس کا احساس اصل میں روح کو ہوا کرتا ہے۔ اور بندے کی روح جیسے غیر مسلموں کی روح قید کر دی جاتی ہے، زمین کے نیچے قید کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے مومن کی روح بھی درجے کے اعتبار سے مختلف مقامات پر رکھی جاتی ہے۔ کسی مومن کی روح 7ویں آسمان پر رکھ دی جاتی ہے، قیامت تک اب وہی رہے گی۔ کسی کی روح 6 پر، کسی کی 5ویں پر، کسی کی 4 پر، کسی کی پہلے آسمان پر،
کسی کی اس کی قبر کے اندر رہتی ہے، کسی کی اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، کسی کی مقام ابراہیم کے پاس رہتی ہے، کسی کی چاہے زمزم کے پاس رہتی ہے۔ مختلف مقامات مومن کے درجے کے اعتبار سے اس کی روح کو بھی وہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو اس قدر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، وہ جو بھی اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن عام مومنین کی روحوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو خاص مومن ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، تو ان کی روحوں کو کہیں قید نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو آزاد رکھا جاتا ہے۔ وہ دوسری دنیا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جہاں بھی چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ اب جو اچھا اگر کہیں روح ہماری قید بھی رہتی ہے پہلے آسمان پر یا دوسرے آسمان پر، اور ہمارا جسم قبر میں بھی ہوتا ہے، تب بھی ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے اور ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے برقرار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قبر پر اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے منع کیا گیا، پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہماری روح مان لیجیے آسمان پہ ہے لیکن ہمارا جسم قبر کے اندر ہے، تو اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روح اس تکلیف کا احساس کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد بلند آواز سے رونے کو منع کیا گیا ہے جسم کے پاس۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ہماری روح تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے، احساس کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جسم کہیں بھی ہو، ہماری روح کہیں بھی ہو، لیکن جسم کا تعلق روح سے ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور ہمیشہ اس کا کنیکشن بنا رہتا ہے۔ جو یہ کہے کہ صرف جسم پر عذاب ہوتا ہے، روح سے کوئی مطلب نہیں، یا جو یہ کہے کہ صرف روح پر عذاب ہوتا ہے، جسم سے کوئی مطلب نہیں، تو شخص گمراہ ہے۔ عذاب ہو یا نعمتیں ہو وہ جسم پر بھی ہوتی ہے اور روح پر بھی ہوتی ہے۔ ہمارا پورا جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن جسم کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، ایک بیج ایسی ہوتی ہے جسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک بیج ہوتی ہے جس سے ہمارا پورا جسم بنایا گیا ہے، اور وہ بیج جو ہے ہمارے جسم کے سڑنے گلنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور اسی بیج پر اگر ہمارا جسم سڑ گل بھی جائے، پورے قبرستان میں قبر میں سڑ گل بھی جاتا ہے، تب بھی وہ بیج ہماری برقرار رہتی ہے، اور اسی بیج پر عذاب بھی ہوتا ہے اور اسی بیج پر اللہ کے انعامات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اس پر کچھ ہوتا ہے تو ہماری روح اس کا احساس کرتی ہے، پھر حشر کے دن اسی بیج پر ہمارے اس جسم کو دوبارہ تشکیل دیا جائے گا اور بنایا جائے گا۔ تو اس بارے میں عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ قبر کے اندر حساب کتاب جو ہوتا ہے قبر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہیں مر جائے، گل جائے، بہ جائے، یہاں تک کہ جس کو جانور اگر کھا لے، شیر کھا لے، تو حساب کتاب عذاب ثواب جانور کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا یا جنت کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ نہیں رویا کرتے تھے، لیکن اگر قبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر قبر کے ذکر کو سن کر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص قبر میں کامیاب ہو گیا، آگے کے مراحل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر میں پکڑ لیا گیا تو آگے کے مراحل بھی اس کے لیے مشکل سے گزریں گے۔ اس وجہ سے میں قبر کو سن کر رونے لگتا ہوں۔ تو قبر کے لیے تیاری کریں، بڑی چیزیں ہیں، بڑی باتیں اس میں ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے صرف قبر کے حساب کتاب عذاب اور ثواب پر گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔